سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، کاکر صاحب کا، ڈسٹرکٹ بار کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا PLF کا، کہ مجھے یہ موقع دیا گیا ہے کہ میں بلوچستان کے وکلاء سے ایک بار پھر بات کروں. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا صدر کا کہ آپ نے جو بلوچستان کا مشہور مہمان نظامی کا ثقافت ہے وہ برقرار رکھا. میں اپنا تقریر میں سب سے پہلے اس بات پہ شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ جو میرا بلوچستان کے وکلاء کے ساتھ خاص طور پہ اٹیچمنٹ ہے وہ ایک ایسا اٹیچمنٹ ہے جو نہ کوئی سیاستدان کلیم کر سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا ادارہ کلیم کر سکتا ہے. مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں اسی بلوچستان کے میں آیا تھا اس دہشت گردی کا واقعہ کے بعد، جب ایک پورا جنریشن of lawyers in Balochistan were assassinated in one fell swoop. And یہ تھے the great lawyers of Balochistan. یہ وہ لوگ تھے جنہوں آمرانہ دور میں آمریت کا مقابلہ کیا، جو بلوچستان کے آواز تھے، جو بلوچستان کی تاریخ جانتے تھے، پاکستان کی تاریخ جانتے تھے. وہ آج کے نہیں مسلسل آتے رہے. اور افسوس کے ساتھ اس ایک واقعہ میں اس ملک کو، اس صوبہ کو، اس بار کو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کھو بیٹھے. میں اس چیز سے بھی مجھے باقاعدہ یاد ہے کہ جب میں آیا تھا میں اپنا آنسو نہیں روک سکا. اور افسوس کے ساتھ جو آج کل وکلا کے چیمپئنز بنے ہوئے ہیں، آئین اور جمہوریت کا بالادستی کا جد و جہد لڑ رہے ہیں، اس وقت انہوں نے ہمارا کنیکشن کو، جس چیز کو مجھے اور آپ کو صرف معلوم ہے، ان کو تو کیا پتا، اس پہ مذاق کرایا گیا، اس پہ طنز کیا گیا. تو میں اس بات پہ اس لیے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ میں لاہور یا اسلام آباد سے آیا ہوں. میں آپ میں سے ہوں. میرا خاندان کا، میرا جماعت کا سفر نو کانفیڈنس موشن اور کٹ پتلی خان سے شروع نہیں ہوتا. اگر آپ کا یادداشت اور آپ کا جمہوری جدوجہد 2021 یا 2 یا جب بھی وعدم اعتماد آئے، اگر وہاں سے شروع ہوتا ہے، میرا معذرت، آپ کو کچھ نہیں معلوم. ہم یہ خونی جدوجہد جو آگ اور خون کے دریا سے طے کے 3 نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں، یہ کوئی بندوق کا انقلاب نہیں رہا. کوئی چیز ایک دن میں نہیں ہوا، ایک سال میں نہیں ہوا. آپ جس 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہو، جس کی بنیاد بالکل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا، جس پہ آج تو پورا کنسنسس ہے کہ ملک کی اگر کوئی نہ کوئی کہ کانسیپٹ ہے، بیسک سٹرکچر ہے، تو وہ ہے. اسی 1973 کی آئین کی بحالی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی کی سیاسی جدوجہد کا مقصد تھی. وہ جدوجہد وہ 30 سال لڑتی رہی، 2 دفعہ ملک کے وزیر اعظم بنی. وہ خواب پورا نہیں کر سکی. جس 2006 سے ڈاکیومنٹ چارٹر ڈیموکریسی جس کا آپ کا ذکر آپ ابھی کر رہے تھے، اسی ڈاکیومنٹ کے نتیجے میں ہمیں 18ویں ترمیم ملا، جس کا مقصد ایک 1973 کانسٹیٹیوشن کا بحالی، اور دوسرا جو کالا قوانین ہے
आमिर के किए गए कवानीन जिसमें किसी जज में हिम्मत नहीं था कि वो डिक्लेयर करे कि ये गैर आईनी है या गैर कानूनी है। मैं तो हैरान हूँ, आपने रेफरेंडम, ज़ियाउल हक का रेफरेंडम, आइन का कौन सा शिक के खातिर। अब उसी 1973 की आइन को हमने बहाल किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू, और जो हमने देखा इस 3 नस्लों की जिद्दोजहद में, जब कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया गया और मेरे जमात के कारकुन को, मुख्तलिफ जमात के कारकुन को निशाना बनाया गया, तो उस ज़माने में हम इन अदालत से गुज़रे, और ऐसे नहीं गुज़रे, हम इन अदालत से ऐसे गुज़रे कि जो भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा आदमी आज देखेंगे ना, उन्होंने उस ज़मानों में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सखर जेल के 50% गर्मी में कैद थी, जमहूरियत की बहाल करने के लिए, इसी आइन के बहाली के लिए, जिसको आज तो PTI को ज़्यादा मालूम है मुझसे, उसी टाइम पे आपके ये सियासी लोग जुल्म भुगत रहे थे, अंदर से ये कोर्ट का निज़ाम जानते। उसके बाद हमने 90 का दहाई देखा। 90 की दहाई में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थे। हमने वही अदालतें देखे, आपने वो तस्वीरें देखे जिसमें एक हाथ से, एक उंगली से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे पकड़ा है, दूसरे में मेरी बहन को और साबिक वज़ीर आज़म जेल के बाहर बिठाया गया, गर्मी में इंतज़ार करे अपने वालिद से मिलने के लिए। मैंने अपना वालिद को सारा 12 साल जेल में, आप जो भी समझे किसी के बारे, किसी सज़ा के बगैर, पहले सिर्फ इसलिए कि शरीफ की मर्ज़ी, दूसरी दफ़ा सिर्फ इसलिए कि मुशर्रफ की मर्ज़ी, कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को धमकी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ब्लैक में, मतलब तशद्दुद किया गया, गला काटा गया, ज़बान काटा गया, मगर वो झुका नहीं। यही आपका अदालत का निज़ाम था जिसने वो देखा, जिसने ये नजर देखा। निसार खुरो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताज हैदर, वो खून से धोए हुए शलवार कमीज, सेनेटर आसिफ अली जरदारी उस वक्त प्रेस के सामने लख रहे थे। कहां था कंप्लीट जस्टिस? वो सदर पाकिस्तान बनता है, वो तमाम केसेस को 5 साल के लिए नहीं सुना जा सकता इम्यूनिटी की वजह से, whatever। NRO केस में सारे इफ्तिखार चौधरी ने डबल जेपटी के बावजूद बहाल किए। इफ्तिखार चौधरी की मौजूदगी में, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, वो तमाम केसेस से बाइज्जत बरी। अब मैं वो कागजी बाइज्जत बरी के साथ करूं तो क्या करूं? मेरा बचपन का जिंदगी वापस देगा तो कौन देगा? ये कोई मजाक है? ये मेरे साथ हो सकता है। मैं नवासा हूं कायदे अवाम का, बीबी का बेटा हूं, सदर का बेटा हूं, मगर मेरे रगों में आप जैसा खून है भाई, तो मेरे साथ ये होता आ रहा है। और माजरत के साथ, आपका जो लॉयर्स मूवमेंट था, आपका जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी था, उसका जनरल कियानी जब वो ISI का चीफ था, जनरल पाशा जब वो ISI का चीफ था, ये मुकमका बना कि अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लागू होगा, अगर हम 1973 के आइन को असल सूरत में बहाल करेंगे, तो स्टेटस को का क्या होगा, हमारा कंट्रोल डेमोक्रेसी का क्या होगा। अगर ये लोग 58(2) आइन से निकालेंगे तो आप चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को दे दें। अगर ये इनको सियासत से अलग रखना है तो किसी न किसी बहाने पे 63 के पे ना अहल कर दे। पूरा आज़ाद अदलियत ने, आज़ाद अदलिया ने
ہمارا جمہوریت میں، ہمارا جمہوری سفر میں 30 سال کی جدوجہد کرنے کے بعد 18ویں ترمیم اور 1973 کی بحالی کے بعد یہ ماشاءاللہ ایسے پریسیڈنٹس ڈالے. آپ تو کانسٹیٹیوشن کی فری میڈیا اینڈ پریس تو میرا چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی ہے مگر کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے. بالکل مانتا ہوں کہ آج تو بہت برا حالات ہے مگر مجھے تو لگا کہ تب بھی بہت برا حالات تھا کہ ایک ایسا فرعون بیٹھا تھا جس کے خلاف آپ بول ہی نہیں سکتے تھے. مطلب کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ڈیفینیشن آپ لوگ مجھے بتائیں. میں تو وکیل نہیں ہوں، غلطی مجھ سے ہوا. میں ہسٹری اور پالیٹکس پڑھا جہاں میرا نانا نے وکلا بن کے یہ کام کیا. آپ مجھے یہ سمجھائے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی جج کے خلاف کوئی بولے تو آپ کو زندگی بھر کا سزا ملے گا؟ یہ فریڈم آف دا اسپیچ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ دے، آپ کسی وزیر اعظم کو نکالے، آپ 18ویں ترمیم کو 19ویں ترمیم میں تبدیل کرے اور ہم چو تک نہ کر سکیں؟ آپ کا میڈیا چینلز پہ کسی اینکر کے آپ کے فیصلے کے بارے میں کوئی غلط تبصرہ ہو، وہ ڈیم فنڈ کا زمانہ یاد کرو. مطلب آپ اگر اپنا پیسہ خود چیریٹی میں نہیں دینا چاہتا تو آپ کو کنٹیمپٹ پہ، آپ کے بزنسز پہ، مطلب یہ مذاق. I have not come to you for any specific person. I don't give a damn کہ اسلام آباد میں کیا لڑائی ہو رہا ہے بھائی. میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ماضی سے کوئی تعلق تھا. آپ نے پوچھا کہ 18ویں ترمیم کے وقت پہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ کرنا چاہ رہا تھا بھائی. آپ جیسے آنریبل وکلا تو کہہ رہے تھے کہ زندہ ہے وکلا، چیف تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، آزادی ریاست ہوگی ماں کی طرح، ریاست ہوگی ماں کی طرح. ریاست بن گیا باپ کی طرح، اور اس میں بڑا بڑا ہاتھ چیف جسٹس افتخار چودھری کی عدالت کی مائنڈ سیٹ ہے. مانے پارلیمان پہ مسلسل حملہ آور رہا ہے یہ ادارہ، اور آپ اس کے آزادی کے نام پہ اتنا طاقت دلوائے ہیں ان کو کہ آئین ان کی مرضی، ہماری مرضی نہیں. جو ہم نے لکھا 63A کا آپ ذکر کر رہے ہو، آپ تو لائر ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. 63A بالکل ہم نے لکھا بھائی. تو سب سے زیادہ مجھے پتا ہے کہ 63A کا مطلب کیا. It's not like we're a 200-year-old constitutional republic and you have to dig up Thomas Jefferson and ask him کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا. آپ رضا ربانی سے پوچھیں، آپ صدر زرداری سے پوچھیں، وہ کمیٹی موجود ہے. ہم نے 63A اس لیے رکھا کہ بالکل ہم ہارس ٹریڈنگ پہ قتل لانا چاہ رہے تھے مگر ہم پارلیمان کے ممبرز کو غلام نہیں بنانا چاہ رہے تھے، ان کا ووٹ کا حق چھیننا نہیں چاہ رہے تھے. ہم نے what آپ مجھے بتائے، آپ وکلا ہو، before any interpretation is given, any court gives any interpretation, سب سے پہلے اہمیت یہ نہیں ہے کہ plain meaning، کہ جو پڑھا ہے، جو لکھا ہوا ہے، جب آپ پڑھتے ہو وہ جو plain meaning ہے، that is what the constitution means. ہم نے 63A جب پاس کروایا وہ اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو فلور کراسنگ کا طریقہ کار ہوا تھا اس میں ہم رکاوٹیں ڈالیں اور ڈالے. ہم نے کہا آپ پارٹی لائن کے پابند، جہاں تک آئینی ترمیم، عدم اعتماد، بجٹ کا ووٹ، مگر آپ کے پاس یہ راستہ تھا، یہ فری مائنڈ تھا. آپ پارٹی لسٹ پہ پھر الیکشنز بند کرے یار. پارٹی کا الیکشن ہو، کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو، مجھے ایک پرسنٹیج ملے، اور آنے کی ضرورت بھی نہیں بھائی. پہلے سے آپ کو پتا ہے اسٹرینتھ اتنا ہے، بل پاس، بل ناٹ پاس. اب what did a joke? Every member of parliament is elected by the people of Pakistan, by their constituency, by their population. They have a right to exercise their vote. Because they are elected on a party ticket, absolutely make them bound by that party ticket decision. Magar of their free mind and free conscience when they decide کہ نہیں یہ IMF conditions ایسے ہے کہ میں حلقے کے عوام کو منہ نہیں دے سکتا، میں نہیں ووٹ ڈال رہا. یہ آئینی ترمیم اتنا برا ہے، اتنے سارے کالے سانپ ہیں، تو میں اس کو ووٹ نہیں کر سکتا. میں نے
غلطی کی کہ اس قسم کا شخص کو اس ملک کا وزیر اعظم بننے دیا. توبہ توبہ. اب پارٹی جو بھی کہے میں نے خلاف ووٹ دینا ہے. جو آئین میں 63A میں ہم نے اور اتنے ماضی میں نے ابھی لکھا وہ یہ کہ پارٹی لائن کے پابند ہو. ووٹ اگر آپ پارٹی لائن کے خلاف دیتے ہو تو آپ کو بائی الیکشن کے لیے جانا پڑے گا. اور سوچئے کہ ویو سیٹ اے بار, ایک کانسیکوینس تو ہے, اتنا آسان نہیں ہے. یو ہیو ٹو تھنک ٹوائس, کچھ ہوگا, مجھے جانا پڑے گا بائی الیکشن. مگر if you are strong enough, if you are impassioned about your point of view, then you leave it up to the people of your constituency. کہ آپ نے مجھے تیر پہ جتوایا لیکن جہاں میں گیا میں تیر کے جو پالیسی تھا میں اس پہ اپنا نہیں سکا. آپ اب فیصلہ کریں, مجھے واپس بھیجنا چاہتے ہیں یا دوسرے نمائندوں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں. This was the protection we gave in 63A. But, an incoming Chief Justice decided to make an unconstitutional and political decision. An incoming Chief Justice manipulated the Umar Akhtiar Bandiyal court and undid the Constitution of Pakistan and made his own constitution. اب یہ تو مجھے یاد ہے وہ مذہب کی بیوپاری کے بارے میں وہ جو باغی کا نظم ہے اس میں وہ کہتے تھے کہ کسی کی آنکھ کے لرزے سے, ہونٹ کی چمب سے, whichever way around it is. اب مطلب یہ مذاق ہے یار. پاکستان میں آپ فوج کا یونیفارم, بندوق, تو آپ کی مرضی تبدیل کرو. عدالت چیف جسٹس ہمیں صرف یاد ہے افتخار چودھری نے, عدالت نے اجازت دی مشرف کو کہ 100 بسم اللہ, آئین میں ترمیم آپ نے کرنا ہے کر لیں. نہیں, آپ کی عدالت کی تاریخ ہے. اسی سوچ کو آپ آگے لے کے جائیں. ایک جج بیٹھے, ایک دن وہ تو کہتے ہیں کہ نئے آئین یہ کہتا ہے, دوسرا دن جب اس کا سیاسی مقصد ہے کہ میں اس نیٹ ورک کا حصہ تھا جس نے اس خان کو بنایا, جس وجہ کے لیے بنایا, وہی وجہ سے میرا ترقی اسی کی ترقی کے ساتھ ملتا جلتا ہے. الیکشنز آنے والے ہیں, اگر الیکشن سے پہلے پنجاب میں پی ڈی ایم کا حکومت بنے تو اس کا اثر الیکشن پہ ہوگا. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے an unconstitutional decision was given by the Supreme Court of Pakistan. They violated the constitution. اگر آپ کو 63A کا پتہ ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ نیا ڈیفینیشن of Article 6 جو پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام جماعتوں نے 18ویں ترمیم میں لکھا, وہ ججز کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب وہ suspend اور hold in abeyance the Constitution of Pakistan. Does the 63A decision not only violate our Constitution, does it not amount to the court rewriting the Constitution? تو the precedent, the legal precedent, آپ کی شکریہ, آپ کی قربانیوں کی جد و جہد کے بعد جو عدالت کی آزادی کے بعد اس ملک کو ملا, وہ یہ کہ آئین میں تبدیلی صرف بلیک روب والے اور وردی والے کر سکتے ہیں. جو آپ لوگ ہمیں اسمبلی بھیجتے وہ بس ایسے ہی بھیجتے ہیں نا بھائی. اب یہ these are genuine issues, لاہور کے ایشوز نہیں ہیں, جانتا ہوں اتنا اس نہیں, پورا پاکستان میں یہ ایشوز ہے. میں سوچتا تھا کہ میرے لیے یہ 50 سال لگا قائد عوام کے کیس, مجھے پتہ چل رہا ہے یہ ہر کسی کو لگتا ہے 50 سال کا انصاف ملنا. اسی وقت جب مجھے 45 ایئرس کے بعد یہ جو بھی انصاف تھا, انہوں نے کمپلیٹ جسٹس کا کانسیپٹ نا, وہ بھٹو شہید کا ریفرنس کے بعد آیا. ابھی ہمیں یہ کمپلیٹ جسٹس کا کانسیپٹ تھا. تب تک تو ہمیں صرف کہہ سکتے تھے کہ قائد عوام کا ٹرائل was unfair. Now there's a deep rot, اور یہ چلتا رہتا ہے نا. I'm the most disappointed by the bars because actually you're right, it's not really for us to hold the judges accountable. It is the bar associations that used to hold the judges accountable. جب it was the bar associations that hold a mirror up to them, جیسے آسما جہانگیر نے کی, اور تیرا شکل ایسا نہیں ایسا ہے بھائی. میں جو موجودہ چیف جسٹس ایسے کہنا کہ میرا کوئی آپ کا پرسنل اسپیسیفک اعتراض ہے سر, آپ کسی ایک پرسن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل سے, یہ سارے مسئلے سے, but this one person I do not want, and وہ بھی افسوس کے ساتھ بلوچستان کا چیف جسٹس.
وہ چیف جسٹس جس نے ہمیں فیض آباد درنا کا کیس دیا, وہی چیف جسٹس جو آج کہتا ہے کہ میں پارلیمان کو مانوں گا, میں آئین کی مانوں گا, میں اپنی مرضی کی آئین نہیں بناؤں گا, اپنا مرضی کی قانون نہیں بناؤں گا, جو بھی چاہے سیاست پہ اثرات ہو. تو چلے اس پہ اعتراض ہے, میں اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہوں. But the point is, don't pretend that I have a person-specific agenda. You have a person-specific agenda, and it is an anti-Justice Faiz Issa agenda. I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard, more so than anybody else, and I do not have to appear before them. I do not have to keep them in my favor for my cases to be heard. I do not have to keep them in my favor to ensure that for the next 3 years or the next 5 years, my practice grows. But I will always, for the rest of my life, honor these two individuals. Because ان کے دور میں وہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ماضی میں. جیسے بھی کہے, میرا پارٹی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل کا فیصلہ ہے, اس پہ اتنے خوش نہیں ہوتے, مگر مجھے معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے آپ کو اس ملک میں انصاف ملنا. میں اس پہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک وہ دونوں جج صاحبان کے کردار ہے, میرا کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ان میں سے جو بھی آئے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ بیٹھے. I have no issue. But how dare anyone, before I vote a bill, before we've got the consensus necessary, جب ہمارے پاس ووٹ 2/3 میجورٹی کا ہوگا, آپ جو جھوٹ یوٹیوب پہ چلے گا وہ مانیں گے. اب یہ ماننے کے لیے تیار ہو کہ جو 199 آپ کا آئین میں اس لیے ہے کہ میں نے ڈالا, میرا پارٹی نے ڈالا, کہ میں اس کو نکال دوں گا. مطلب ہر بات پی ٹی آئی کا یا کسی اور کا نہ مانا کرے بھائی, ہم نکال دیں گے. کیسے نکال دیں گے, کیوں نکال دیں گے؟ آئینی عدالت آپ کیسے کہہ سکتے آپ نہیں مانیں گے؟ جو آئین ہوگا آپ مانیں گے. آئین کا اگر آپ نہیں مانتے تو پلیز ڈونٹ کال یور سیلف لائرس, ڈونٹ کال یور سیلف پالیٹیشینس. اگر آئین کہے گا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا, آپ نے پریکٹس نہیں کرنا, نہ کرے, آپ اعتراض نہ کریں. بٹ آپ آئین کو کیسے نہیں مانتے؟ اگر 2/3 majority of parliament passes